نبی کے اخلاق کا ذکر کیا گیا۔ نبی کی دعوت 23 سال میں اتنی کیسے پھیل گئی؟ نبی کا مشن اتنا تیز کیسے پھیل گیا؟ کیا خوبی تھی نبی کے اندر؟ فرمایا وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے نبی، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوئی، اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، بد زبان ہوتے، تو اے نبی یہ آپ کے صحابہ، آپ کے ماننے والے آپ کو چھوڑ کے کب کا چلے گئے ہوتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ حق کی دعوت، نبی سے بڑھ کے سچائی کی دعوت دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی کی دعوت سچی، نبی کا پیغام سچا، نبی کی کتاب سچی، مگر نبی کو بھی اپنے اندر مٹھاس پیدا کرنی پڑی، نبی کو بھی اپنا مزاج نرم بنانا پڑا۔ اے حق کی دعوت دینے والو، اے نوجوانوں تو حق کی دعوت دیتے ہو، اے سچائی کی تبلیغ کرنے والو، اے توحید کی تبلیغ کرنے والو، قرآن کی آیت آپ کو میسج دے رہی ہے، بد زبان نہ بنو، بد زبان نہ بنو، بد مزاج نہ بنو۔ اسی ملک میں ہمارے اسلاف کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا مرزا طاہر بیگ نام کے بدعتی نے، اور علامہ ثناء اللہ امرتسری تو بہرحال بچ گئے، قاتلانہ حملہ تھا بچ گئے، اور وہ آدمی جیل میں چلا گیا۔ قاتلانہ حملہ تھا، لوگوں نے چشمدید گواہ تھے۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری تو کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو گئے، اور وہ ان کا جو قتل کا حملہ جس نے کیا تھا وہ جیل میں چلا گیا۔ جتنے دن تک وہ جیل میں رہا، علامہ ثناء اللہ امرتسری اس کے گھر راشن پہنچاتے رہے، اس کے گھر کا خرچ چلاتے رہے، اور جب وہ جیل سے واپس آیا، اپنے بیوی بچوں کے پاس گیا تو بیوی سے پوچھا کہ میں تو جیل میں تھا، یہ اتنے دن تک کون ہمارے پریوار کو چلاتا رہا، کون جو ہے ہمارے گھر کو چلاتا رہا؟ کہا کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ ہر مہینے آتا تھا اور ہمیں راشن دے کے چلا جاتا تھا، ہمیں نہیں معلوم وہ کون ہے۔ اب یہ نوجوان جو تھا یہ چھپ کر کے دیکھنے لگا کون ہے یہ آدمی، اور علامہ ثناء اللہ امرتسری کو بھی معلوم بھی نہیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ جیل سے چھوٹ چکا ہے۔ اگلے مہینے جب اس کے گھر میں راشن لے کے پہنچے ہیں اور وہ باہر نکلا ہے اور دیکھا کہ یہی انسان ہے جس کے اوپر میں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ دہاڑے مار مار کے رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا، اور بڑی معافی مانگی، اور اس کے بعد اس نے اپنے شرک و بدعت سے توبہ کرنی، اور وہ پکا توحید والا رہے گا۔ تو ہمارے اسلاف نے تو ایسے توحید کی دعوت کو پھیلایا ہے۔ میرے ساتھ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، آپ صرف نماز میں رفع الیدین کر کے اور سینے پر ہاتھ باندھ کے اور 8 رکعت تراویح پڑھ کے اہل حدیث نہیں بن سکتے، آپ کو اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی اہل حدیث بننا پڑے، اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے بھی اہل حدیث بننا پڑے گا۔ اور نبی نے جو اخلاق ہمیں دیا ہے وہ کیسا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔